والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ہماری بحث طلب اور ارادہ میں تھی اور ہم نے یہ کہا کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں طلب اور ہے اور ارادہ اور ہے. طلب اور ارادے میں فرق ہے، اسی لیے بعض جگہوں پہ طلب ہے ارادہ نہیں ہے. جہاں پر خدا امر کرتا ہے عبادت کی کفار کو، ایمان لانے کی کفار کو، وہاں پہ طلب تو کر رہا ہے لیکن ارادہ نہیں ہے. اس لیے کہ طلب و ارادہ اور ہے. اور جو کلام نفسی کو لے کے آتے ہیں، امر نفسی کو لے کے آتے ہیں، اصل میں وہ امر نفسی ہے. کلام اس پہ دلالت کرتا ہے، طلب اس پہ دلالت کر رہا ہے، لیکن ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے، اس کا کوئی طلب ہے یا نہیں ہے سے کوئی ملازمہ نہیں ہے. اس کا مرحوم آخوند نے جواب دیا، اور پھر مرحوم آخوند صرف طلب میں نہیں رہتے، تمام باقی جو وہ ہیں صیغ انشائیہ اور جمل خبریہ ان کی طرف جاتے ہیں. ان میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح ہے کہ وہاں پر بھی انشاء میں بھی اور اخبار میں بھی اس جو صفات معروفہ ہیں جو قلب میں ہوتا ہے اس کے علاوہ پھر اور کوئی صفات نہیں ہے کہ انہیں آپ امر نفسی کہلائیں اور کہیں کہ یہاں پر کوئی اور چیز ہے ترجی میں، تمنی میں، اخبار میں، کہ ان کے قلب میں نفس میں کوئی اور چیز ہے. ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا، یہ ان کی جو اشاعرہ کا استدلال تھا. اور اشاعرہ کا استدلال اس بنیاد پر بھی تھا کہ جہاں امر اعتذاری ہے اور امر امتحانی ہے وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے، ارادہ اصل سرے سے ہے ہی نہیں. امر ہے، طلب ہے، لیکن ارادہ نہیں ہے، بلکہ ارادہ مولا کا یہ ہے کہ یہ کام نہ کرے تاکہ میں اس کو توبیخ کروں. ارادہ اس کے برخلاف ہے. امتحان میں بھی یہ ہے کہ ارادہ ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا، میں امتحان کرتا ہوں. تو یہاں سے ایک تو ان کو مغایرت انہوں نے استفادہ کیا اسے امر امتحانی سے، امر جو کیا تھا تعزیری سے، اور اسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ طلب اور ہے اور ارادہ اور ہے. مرحوم آخوند یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں، اشاعرہ کے ساتھ ہم صلح ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا نزاع جو ہے وہ نزاع لفظی ہے. اس لیے کہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ طلب بھی اور ارادہ بھی انشائی بھی ہوتا ہے اور حقیقی بھی ہوتا ہے. یہاں پر جو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا امر یا طلب اختباری ہے، امتحانی ہے، وہاں پر ارادہ نہیں ہے، تو ان کا مراد یہ ہے کہ یہاں پر ارادے حقیقی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ طلب حقیقی بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ طلب حقیقی ہو اور ارادے حقیقی نہ ہو. یہاں جو طلب ہے وہ بھی طلب انشائی ہے، اس طلب انشائی کے پیچھے ارادے انشائیہ بھی ہے. بس اشاعرہ جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں طلب ہے اور ارادہ نہیں ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں یہاں طلب انشائی ہے، ارادے حقیقی نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے، وہ دو باتیں نہیں ہے، نزاع لفظی ہے. ہم کہتے تھے ارادہ ہے، وہ کہتے تھے ارادہ نہیں ہے. ان سے جب ہم بیٹھ کے بات کریں اور ڈائلاگ کریں اور ان سے کہیں بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں ارادہ نہیں ہے، کون سا ارادہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ارادہ حقیقیہ نہیں. وہ تو ہم بھی نہیں کہتے ارادہ حقیقیہ ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں یہاں پہ آپ ہمیں بتائیں کہ ارادہ انشائیہ ہے یا نہیں ہے. ارادہ انشائیہ تو ہے، اس میں ہمیں مشکل نہیں ہے. ٹھیک، یہ صلح ہو گئی کس میں؟ محروم آخوند میں اور اشاعرہ میں. صلح کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب یہ کیونکہ طلب تو ہے نا لیکن ارادہ نہیں ہے. اشاعرہ یہ کہتا تھا، یہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں طلب انشائی ہے، ارادہ حقیقی نہیں ہے نا. لیکن اس سے جا کے اشاعرہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے
کہ آپ کہیں جی طلب حقیقی ہے، طلب انشائی ہے، اور یہاں سے ارادہ انشائیہ بھی ہے، اس میں آپ کو مشکل ہے، وہ کہیں گے ہمیں اس میں مشکل نہیں ہے، تو پھر یہاں پر ہو گئی صلح واضح ہو گئی نا. ہاں جیسے یہ صلح ہوئی تو مرحوم نائینی آئے کہتے ہیں کیسے صلح ہو گئی، ٹھہر جاؤ بھائی، آپ نے اشاعرہ کے ساتھ صلح کر لیا. آپ کا اور اشاعرہ کا مشکل صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ارادہ ہے، وہ کہتے ہیں ارادہ نہیں ہے. آپ نے کہہ دیجیے وہ ہم جو کہتے ہیں ہے، ہم انشائی کو ہے کہتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں نہیں ہے، آپ حقیقی کو نہیں ہے کہتے ہیں. آپ کے نہیں کے بھی ہم ساتھ ہیں تو آپ ہمارے ہے کے بھی ساتھ ہو گئے. بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اشاعرہ کہتی ہے کیونکہ ارادہ عین طلب نہیں ہے اس لیے امر نفسی ہے. وہ صرف یہ تو نہیں کہتے کہ ارادہ نہیں ہے نا، وہ اس اختلاف سے امر نفسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. آپ اس اختلاف سے امر نفسی کو مانے ہیں کیا جو آپ میں صلح ہو گئی؟ آپ امر نفسی کو تو نہیں مانے. ٹھیک، بس یہ جو آپ نے کہا یہ نزاع لفظی ہے، یہ نزاع لفظی نہیں ہے، یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ ارادہ عین طلب ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. نہ ارادہ عین طلب ہے مفہوماً، نہ ارادہ عین طلب ہے مصداقاً، ہے نا. یہ جو آپ نے کہا اتحاد مفہومی بھی رکھتا ہے اور اتحاد مصداقی بھی رکھتا ہے، یہ تو کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، حتی معتزلہ بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مفہوم طلب اور مفہوم ارادہ ایک ہو. بہت جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مصداق طلب اور مصداق ارادہ ایک ہے. جیسے مثلا ضارب اور ناطق مفہوماً دو ہیں لیکن مصداقاً وہ ایک ہوں. وہی ناطق جو ہے وہ ضارب ہو، مصداقاً ایک ہے لیکن مفہوماً یقیناً دو ہے. مفہوم طلب اور مفہوم ارادہ یہ یقیناً الگ الگ ہے. مصداقاً یہ کیا ہے، ایک ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے. مرحوم آخون آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہے مفہوماً اور مصداقاً، مفہوماً تو یقیناً ایک نہیں ہے، مصداقاً آپ نے کہا کہ دونوں ایک ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، جو کہ ضارب اور ناطق میں صحیح تھا لیکن یہاں پر صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ ارادہ کیف نفسانی ہے نا، اور طلب افعال میں سے ہے، اس لیے وہ داخل ہے تحت مقولت و فعل، جو کیف نفسانی ہے اور مقولہ فعل ہے. ان دونوں کا ایک مصداق میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے. ارادہ کیف نفسانی ہے اور طلب فعل ہے، ٹھیک ہے نا. کیف نفسانی اور مقولہ فعل دونوں ایک مصداق میں جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مصداقاً ایک ہے، یہ بات بھی آپ کی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے نہیں یہ تو ہمیں ذرا سمجھائیں کیسے ہو گیا، مصداق تو ہم ایک سمجھتے تھے. وہ کہتا ہے ایک شخص ہے وہ مجتہد بننا چاہتا ہے، وہ طالب علم بننا چاہتا ہے، اس کا بہت شوق عقید ہے، شوق مؤکد ہے، وہ سب کچھ ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے وہ طالب علم نہیں بن پا رہا، تحصیل نہیں کر پا رہا. اس کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ارادہ ہے لیکن یہ طالب نہیں ہے نا. بس ارادہ اور طلب دو چیزیں ہو گئی نا. تحصیل علوم دینی کا ارادہ ہے لیکن طالب نہیں ہے. طالب کب ہوگا؟ جب سب چھوڑ چھاڑ کے مدرسے میں آ جائے گا تب طالب علم ہوگا. طلب تب ہوگا لیکن ارادہ ابھی سے ہے. بس مرحوم نائینی کیا کہہ رہے ہیں آخون سے کہ طلب غیر از ارادہ ہے نا. آخون نے کل ہمیں کیا کہا تھا؟ طلب
عین ارادہ ہے. ٹھیک. اسے جب نائینی نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس کا ارادہ ہے اور طلب نہیں ہے، اس لیے ارادہ اور چیز ہے، وہ کیف نفسانی ہے، طلب اور ہے، وہ مقولہ فعل ہے. یہ دونوں مصداقاً بھی ایک نہیں ہو سکتے، مفہوماً تو یہ بالکل ہی الگ الگ وادی میں سے ہے. مرحوم ضیاء الدین عراقی آتے ہیں اور کہتے ہیں آغا نائینی آپ کا اشکال صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ اس شوق مؤکد کو کہتے ہیں جو محرک عضلات ہو. ٹھیک ہے نا. مثلا اگر میں مطلوب کی طرف جا نہیں رہا ہوں، میرا شوق اتنا نہیں ہوا ہے کہ میں عزم کروں، تصور کروں، تصدیق کروں، عزم کروں اور جا کے اس کو حاصل کروں، میرا شوق اگر یہاں تک نہیں پہنچا ہے تو یہ ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص ارادہ رکھتا ہے تحصیل علوم دینی کا لیکن طالب علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے جب تک یہ آ نہ جائے مدرسے میں تب تک ہم نہیں کہیں گے کہ اس کا علم دین کا ارادہ ہے. اس لیے کہ ارادہ وہ محرک ہے جو اس کو چلا کے مدرسے میں لے کے آئے، اسے ارادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہی لفظ ہم کہتے ہیں تم باتیں تو بناتے رہتے، تمہارا کوئی علم دین کا ارادہ کوئی نہیں ہے. اگر ارادہ ہوتا تو یہ تو نہ کہتے رہتے ابھی میں پہلے ایف ایس سی کر لوں، پھر میں جی پہلے ماسٹرز کر لوں، پھر میں پتہ نہیں پہلے جاب کر لوں، پھر میں ارادہ میرا بہت ہے علم دین کا لیکن میں آؤں گا ابھی نہیں. یہ ہم کہیں گے تمہارا ارادہ ہی نہیں. وہ ایک روحانی تھے، ان کا بیٹا جو ہے اس کا باپ کا ارادہ تھا کہ وہ آئے تحصیل علم میں، بیٹا جو ہے وہ اسی طرح ابھی میں یہ کر لوں، ابھی میں وہ کر لوں. تو ایک دن ہم نے اس کو پکڑ لیا، ہم نے کہا یار یہ تم ہمیشہ کہتے ہو میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہر سال جو ہے جب وقت آتا ہے تو بہانے کرنا شروع کر دیتے ہو، اور تمہارے باپ کی اتنی خواہش ہے تم اس کا بھی احترام نہیں کرتے ہو. اور اس نے کہا باپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہی تو مجھے نہیں بننے دیتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں نے بنانا ہے، آپ لوگ جاتے ہیں تو مجھے کہتا ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے باپ بیٹا دونوں کو بٹھا لیا، ہم نے کہا ادھر آؤ جی. ٹھیک ہے نا. کیا مسئلہ ہے؟ وہ ارادہ ہی نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد ہم کامیاب ہو گئے ان کا ارادہ بنانے میں اور وہ طالب علم بن گئے. ارادہ کہتے ہی اسے ہیں جب وہ محرک عضلات ہو، اور وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آ جائے دین کے لیے تو وہ طالب علم بھی ہے اور وہ مرید بھی ہے. ارادہ بھی ہے، طلب بھی ہے. ارادہ اور طلب ایک چیز ہے. کون کس سے کہہ رہے ہیں؟ ضیاء الدین عراقی نائینی سے کہہ رہے ہیں کہ نائینی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ارادہ اور ہے اور طلب اور ہے، اس لیے کہ یہاں پر ارادہ ہے اور یہاں پر طلب ہے، اور ارادہ ہے اور طلب نہیں ہے. تو نائینی عراقی سے کہیں گے میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا آنکھوں سے بات کر رہا ہوں؟ میں آنکھوں سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے تو بات ہی نہیں کر رہا کہ آپ آگے کہیں جناب ارادہ کسے کہتے ہیں. میں آنکھوں سے بات کر رہا ہوں. آنکھوں سے ہم نے واجب تعلیقی میں پوچھا تھا یا آنکھوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارادہ ابھی ہو، واجب تعلیقی میں ارادہ ہے نا ابھی، ٹھیک ہے نا، لیکن خود جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ ابھی نہیں ہے. فعل مستقبل میں ہے، ارادہ ابھی ہے. یہ ارادہ علت ہے اس فعل کے لیے. جب علت آ گیا تو معلول بھی خود بخود آ جائے گا. معلول منفک نہیں ہوگا علت سے، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ارادہ ہے تو ارادہ کیا ہوتا ہے؟ محرک عضلات ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس جہاں پر ارادہ ہے اور واجب ہو گیا ہے تو اس کے بعد تعلیق کا معنی نہیں رہتا ہے نا. ارادہ آ گیا کہ مطلب ہے کہ وہ ارادہ محرک عضلات ہے کہ وہ جاؤ، ارادہ ہے تو جاؤ ہو ذیل میں ہے نا. خدا کا ارادہ ہے تو پھر حکم کرو کہ خدا کے ابھی چاہیے یہ ارادہ بھی ہو اور ابھی نہ بھی چاہیے ہو، واجب تعلیقی ہو. یہ کیسے ہو گیا؟
آخون جواب دیتے ہیں وہاں پر کہ ارادے میں محرک عضلات ہونا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. شوق ہو سکتا ہے ابھی شوق ہے لیکن کسی معنی کی وجہ سے ابھی آپ محرک عضلات نہیں ہیں, آپ اس کی طرف گئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ شوق ارادے کے لیے کافی ہے, ارادہ خداوندی ہے. لیکن ابھی کوئی معنی ہے اس لیے ارادہ ہے, طلب نہیں ہے, فعل نہیں ہے, ابھی وہ واجب نہیں ہے. اب جب صاحب کفایہ اس طرح کہتے ہیں کہ ارادہ محرک عضلات ہونا کا ضروری نہیں ہے, تو مرحوم نائینی آخون پر یہ اشکال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ واضح ہے. ٹھیک ہے نا. دوبارہ اگر خلاصہ کریں, آخون پر محقق نائینی نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں ارادہ اور طلب ایک ہے, در حالی کہ جہاں ارادہ ہوتا ہے طلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ ایک نہیں ہے. طالب علم بننے کا ارادہ ہے, طلب نہیں ہے. یہ آپ پر اعتراض. ضیاءالدین عراقی نے کہا نہیں بھئی یہ دونوں ایک ہے. ارادہ وہ ہوتا ہے جو محرک ہو, اگر محرک ہے تو وہ طلب بھی ہو گیا. نائینی کہتے ہیں کہ بھئی آخون واجب تعلیقی میں کہتا ہے کہ ارادے کے لیے محرک ہونا ضروری نہیں ہے. بس یہ اعتراض وارد ہو گیا آخون پہ. ٹھیک ہے نا. نائینی کیا کہہ رہے ہیں؟ نائینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اشاعرہ نہیں ہیں, ہم کلام نفسی کی بات نہیں کر رہے. ہم اس مغایرت سے کہ ارادہ اور ہے اور طلب اور ہے یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اب کلام نفسی ہے. اشاعرہ یہ کہہ رہے تھے نا کیونکہ یہ ان میں مغایرت ہے, اس کا مطلب کیا ہو گیا, ان درمیان میں کلام نفسی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کلام نفسی موہومات میں سے ہے, اس کے کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے, ہم کہتے ہیں ارادہ ہے, ارادے کے بعد اختیار ہے, اس اختیار کے بعد طلب ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نفس میں جب آپ دیکھتے ہیں وہ کلام نفسی کو ذرا حل کر لیں, وہ کلام نفسی ان کو کہاں نظر آتا ہے, اس کو ہم جب ڈیفائن کر لیں گے تو ہمارے اس اختلاف سے کوئی کلام نفسی لازم نہیں آئے گا کہ آپ آخون ہم سے آ کر اس بات پر لڑنا شروع کریں کہ یہ ان کو اگر آپ مغایر مانو گے تو تم اشاعرہ کی طرح کلام نفسی کے قائل ہو جاؤ گے. ہم کہہ رہے ہیں مغایرت ہے طلب اور ارادے میں, لیکن لازم نہیں ہے کہ کلام نفسی لازم آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا نفس میں کوئی اور چیز نہیں ہے. انہیں اشاعرہ کو نفس میں کوئی چیز نظر آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو حل کرنا ہے. جب اس کو حل کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں جب کوئی آپ اختیار کرتے ہیں, جو اختیار اور ارادے کا مطلب کیا ہے, تصور, تصدیق اور اس کے بعد عزم. عزم کو بعض لوگ ارادہ ہی اسی کو کہتے ہیں, بعض کہتے ہیں ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, مبادی اخیرہ ہے جو کہ بالکل نزدیک ہے ارادے سے. ابھی ہم آسان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, تصور ہے, تصدیق ہے اور ارادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس مبادی ارادہ میں تصور ہے, آپ اس کام کو تصور کرتے ہیں. اسی تصور کو جو کہ ارادہ کا مبادی ہے, اشاعرہ نے اسے کلام نفسی سمجھا ہے. واضح ہے. ٹھیک ہے نا. بس مغایرت سے کلام نفسی لازم نہیں آتا ہے. وہ کلام نفسی وہ تصور ہے, وہ انہوں نے غلط سمجھا ہے. اس غلط سمجھنے کی بنیاد پر مثلا انہوں نے خدا کے لیے بھی کہا ہے کہ تکلم کیا ہے, صفات ذات میں سے ہے. اور جب صفات ذات میں سے ہو گیا تو پھر کیا ہو جائے گا, یہ کلام نفسی ہے جو صفات ذات میں سے ہے. یہ کلام جو خارج میں صادر ہو رہا ہے یہ تو صفات ذات میں سے نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک. ان کو ہم کیا جواب دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ صفات ذات, تکلم صفات ذات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ تکلم جو ہے وہ صفات فعل میں سے ہے, اور وہ ایجاد الصوت ہے. خدا کا تکلم اور ہے, ہمارا تکلم اور ہے. ہم زبان ہلاتے ہیں, حلق میں سے آواز نکالتے ہیں تو تکلم ہوتا ہے. خدا ایجاد الصوت کرتا ہے تو اس سے
تکلم ہوتا ہے. ٹھیک. ہاں یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ جی جی آصف. اچھا جی. یہاں پر نائنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ارادہ ہے اور طلب ہے اس میں ایک واسطہ ہے. وہ واسطہ کیا ہے؟ فعل اختیاری کا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک شوق مؤکد ہے، اس کے بعد شوق مؤکد کے بعد تصور و تصدیق کے بعد شوق مؤکد، اور عزم ہے اور عدم مانع ہے. ٹھیک. بس ارادہ اور ہے اور طلب اور ہے. ٹھیک. ہم یہاں آ کے نائنی سے کہتے ہیں کہ آپ نے ضیاء الدین عراقی کو بھی جواب دے دیا، آخوند کو بھی جواب دے دیا، واجب تعلیقی بھی آپ نے ہمیں دکھا دیا، اور یہ سب کچھ کر کے اپنی بات کو آپ نے صحیح ثابت کر دیا. مسئلہ یہ ہے کہ واجب تعلیقی میں آخوند نے کہا ہے کہ ارادہ کے لیے کیا نہیں چاہیے؟ محرک کے عضلات نہیں چاہیے. لیکن یہاں جہاں معنی حنفی ہے، یہاں آخوند کیا کہہ رہا ہے؟ آخوند کہہ رہا ہے کہ طلب اور ارادہ ایک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ارادہ وہ ہے جو محرک کے عضلات ہو. ٹھیک ہے نا. آپ یہاں کی بات کی بنیاد پر بات کریں، وہاں کی بات کی بنا پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، واجب تعلیقی کی بنا پہ بات کریں گے، آپ کی بات صحیح ہو جائے گی، آپ کا اعتراض آخوند پہ وارد ہو جائے گا. لیکن اگر اس بات کو چھوڑ دیں کہ واجب تعلیقی میں آخوند پھنس گئے، اس پھنسنے کی وجہ سے اس طرف سے راہ فرار کے لیے انہوں نے ایک چیز بنائی جس پر اشکال وارد ہے. آپ کا یہ اعتراض وہاں وارد ہے کہ آپ کا اگر یہ مسلک ہے تو پھر ارادہ اور ہے اور طلب اور ہے. لیکن اگر آپ کا مسلک یہ ہے جو آپ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور جو فلاسفہ کا مسلک ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ محرک عضلات ہوتا ہے، پھر آپ کی بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو نائنی کہہ رہا ہے، نائنی نے فرمایا، کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ ٹھیک ہے نا. ہاں، الگ کے لیے بنیاد کیا تھی؟ کہ ارادہ جہاں پر محرک کے عضلات نہ ہو وہاں پر بھی ارادہ صدق آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ارادہ یہاں پر صدق نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ارادہ آپ کہہ رہے ہیں یہ علت ناقصہ ہے اصول فعل کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی کا شوق ہے طالب علم بننے کا، لیکن ابھی وہ شوق ارادے میں تبدیل نہیں ہوا ہے، ارادے تک نہیں پہنچا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ارادہ ابھی نہیں ہے. وہ جو شوق اس کے دل میں ہے، تصور ہے، تصدیق ہے، لیکن یہ جزم بعدم مانع نہیں ہے. اس کا تصور کیا؟ اس نے علم دین حاصل کرنا کیا ہے جی؟ بہت اچھا ہے. اس کی منفعت دیکھا جی، آخرت میں بڑا منزلت ملے گا، مقام ملے گا، تصور بھی ہوگا، تصدیق بھی ہوگی. لیکن اس کے ذہن میں معنی آگے، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ علم دین حاصل کروں گا تو میرے روزگار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کیا ہوگا؟ یہ معنی اسے جانے نہیں دے رہا. تو یہ معنی کس سے معنی ہو رہا ہے؟ ارادے سے معنی ہو رہا ہے، نہ کہ طلب سے معنی ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا. اصلاً اس کے پاس ارادہ ہی نہیں ہے. بس یہاں پر اگر اس بات کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نائنی کی بات صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. مرحوم آخوند کی بات بھی صحیح نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اشاعرہ کا جھگڑا ختم ہو گیا. آپ کا اور اشاعرہ کا جھگڑا ابھی باقی ہے، اس لیے کہ اشاعرہ کلام نفسی کے قائل ہے نا. آپ نے اس مشکل کو ابھی حل نہیں کی ہے. یہاں سے ہو گیا. ادھر سے جو مرحوم نائنی نے آ کے اعتراض کیا تھا، یہ اعتراض آخوند پہ وارد نہیں ہے. اب ہم آگے چل کے کیا کرتے ہیں اور اس کو کیسے حل کرتے ہیں وہ انشاءاللہ کل